بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، آج انسان یہی سوچتا ہے کہ ترقی اسی کو سمجھتا ہے کہ جس کی حد نہ ہو، یعنی جو بھی کام کرے بغیر حدود کی کام کر لے وہ ترقی ہے۔ گھر بنا رہا ہو تو اس پہ اتنا بے دریغ خرچ کرے، اس کا حد نہ ہو، وہ ترقی ہے۔ یا کوئی بھی کام کر رہا ہو، کسی بھی چیز میں چل رہا ہو، اس کے اندر شادی بارات ہو، رسم و رواج میں ایسے خرچ ہو، ایسے کام کرے جس میں کوئی حد نہ ہو، یہ ترقی ہے۔ جبکہ یہ شریعت اور اسلام کے بالکل جو ہے الٹا ہے، اس لیے کہ شریعت و اسلام نے ہر چیز کے لیے حدود مقرر کیے ہیں۔ ہر چیز کی حدود ہے، حتیٰ کہ عبادت کی بھی حدود ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ روزہ رکھتا ہی چلے جائے، ہمیشہ روزہ ہی رکھے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی رات بھر یہ جو ہے نفل نماز پڑھتا رہے، اس کی بھی نہیں ہے، اس کو بھی حدود رکھا ہے اللہ نے۔ جب ایک آپ نیکی کے لیے، عبادت کے لیے حدود رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو باقی کے معاملے میں سوچے انسان کہ حدود کے بغیر کیسے اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ ہر چیز کے حدود ہیں، ورنہ حدود کے بغیر انسان یہی آج اس کا انسان جو ہے اس شریعت کو پیچھے چھوڑ کر اور یہ جو دنیائی ذہنیت ہے، مغربی تہذیب ہے، اسی کو اپنائے ہوئے سوچتا ہے کہ ہر میں سے ہر آدمی، کہ حتیٰ عام انسان تو انسان اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن اور اغیار کرتے ہیں تو اور بات ہے، پھر مسلمان ہو کر کے بھی انہی کے طریقے پر شریعت کے مخالف حدود کے بغیر کام کرے، یہ کتنے بڑے خطرے اور کتنے بڑے لاپرواہی اور کتنے اسلام سے دوری کی بات ہے کہ جب اسلام نے عبادت کے لیے وقت مقرر کر لیا، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ قرآن بند کرو۔ جو تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی لغو کام کر نہیں رہا ہے، لیکن حکم وہ ہے کہ وہاں بند کرو، اب عبادت کی نماز کے لیے کھڑے ہو، جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ اب یہ چیز ہے تو سمجھیے انسان کہ وہ کام کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دے رہا ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، زندگی اور اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو ڈھال دے، شریعت نے جو کہا ہے اس پر اپنے آپ کو ڈھال دے، شریعت کا پابند ہو جائے، ہر کام شریعت کے روح سے ہو، ہر کام کرنے سے پہلے شریعت کو جان لے، شریعت کا جو کہا اس پر کر لے، اسی پر من مٹے، اس سے بڑھ کر ہٹ کر کے کوئی کام نہ کرے۔ یہ جو ترقی سمجھتا ہے، یہ ترقی نہیں، تنزلی ہے۔ اس لیے کہ آدمی سمجھتا ہے، ایک اسی کے لوگ جو ہے غنڈہ جو ہوتا ہے، ڈاکو یہ کہتا ہے کہ میں کیا غلط کرتا ہوں، میں تو مالداروں سے، امیروں سے لوٹتا ہوں، غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں کیا غلطی کیا ہے، کہ نہیں غلطی ہے کیونکہ اس نے حدود کو چھوڑ دیا۔ اچھا، یہی ایک آدمی بولتا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، میں چوری کرتا ہوں، اس کو دیتا ہوں، کیا غلطی کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، نہیں، تو جو حدود ہے وہ اسی میں جو ہے آدمی سوچ لے، دیکھ لے کہ کیا کرتا ہے، کہ حدود کو ہٹ کر کے کام کیا ہے، کتنا بھی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ نہیں ہے، یہ خدمت خلق نہیں ہوتا۔ ایک آدمی لوٹے اور امیروں سے غریبوں میں تقسیم کرتا پھرے اور میں کہے کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں، کہ خدمت خلق تو نہیں ہے، خدمت خلق نہیں کہا جاتے، یہ خدمت خلق کیسے ہو جائے گا؟ شریعت پوچھ کے دیکھیے، شریعت کیا کہتی ہے، اس کو خدمت خلق کہتی ہے۔ آپ نے ایک مالدار کا گھر لوٹا، اسے چاندی سونے سب لوٹا اور غریبوں میں لا کے تقسیم کر رہے ہو، یہ تو اس کو خدمت خلق کہہ رہی ہے کیا شریعت؟ خدمت خلق نہیں کہتی ہے اس کو۔ تو سمجھنا چاہیے کہ پھر کیا ہے، انسان اپنے منمانی زندگی نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود دیا ہے، غریب اللہ نے بنایا ہے، امیر اللہ نے بنایا، کسی کو بادشاہت دی ہے، کسی کو فقیری دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ یہ آدمی کے لیے نہیں ہے کہ بھئی تو اس کو وہاں سے لوٹے، یہاں اٹھا کے بانٹے، خدمت خلق نہیں ہے، اسی خدمت خلق نہیں کہتا شریعت کیا کہتا ہے اس پر چلے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کیا، وہ غریب ہے وہ اللہ کو نہیں نظر آ رہا ہے، وہ امیر ہے وہ اللہ کو نہیں نظر آتا، امیر تو خدا نے بنایا، غریب نے خدا نے بنایا۔ اب یہ جو سمجھتا ہے کہ میں تو خدمت خلق کرتا ہوں، اگر ایسے ہی ایک بہت بڑے کارخانہ چل رہا ہے جو سود میں ڈوبا ہوا ہے، بینک سے پیسے لیا ہوا ہے، اور وہ اس سے کہے جائے کہ بھائی سود بند کر دو، بینک کا لون ختم کر دو، تو کہے گا کہ بھائی ہماری ٹینری بند ہو جائے گی، ہمارا کارخانہ بند ہو جائے گا۔ کہے گا بھائی بند ہو یا نہ ہو، پہلے تم حرام سے بچو، یہ سودی کام کر رہے ہو، سود دے رہے ہو، سود پیسے لے رہا کر رہے ہو۔ تو کہا کہ ارے بھائی اس میں تو ہزاروں آدمیوں کی
روزی چل رہی، کیا روزی خدمت خلق کر رہے ہو؟ شریعت شک کی خدمت خلق ہے کہ آپ کی ٹینری حرام میں چل رہی ہے، آپ کا کارخانہ حرام میں چل رہا ہے، آپ کے کارخانے میں حرام کے پیسے پہ حرام پہ چل رہا ہے، اور حرام پر پیسے پہ حرام سود بن رہے ہو، اور اس کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں سب کو جو ہے جو ان کی روزی کی خدمت کر رہے ہو، کیا آپ خدمت خلق ہے؟ یہ ہرگز خدمت خلق نہیں. انسان یہی غلطی کرتا ہے، یہی سوچتا ہے. اور اس میں تعجب یہ ہے کہ اچھے لوگ، مسلمانوں میں بھی اچھے لوگ، علماء اس کے اندر ایسی چیزوں کے اندر بے دریغ آج کل شریک ہونے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑی ترقی کا کام کر رہے ہیں. ترقی نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے. ترقی اسی ایک ہی سانچہ ہے، الگ الگ سانچہ نہیں ہے. ترقی کے لیے ایک ہی سانچہ ہے کہ اللہ کی شریعت اس سے کیا کہتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ معاملہ کیسا ہے، اللہ کے نزدیک میں مجرم ہوں کہ نہیں ہوں. یہ کام میں شریک ہونے والا ہے مجرم ہے کہ ایک آدمی بدعتی ہے، ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف میں کام کرتا ہے، اور اس کو تعظیماً سلام کرنا بھی اس کو سلام تو سلام میں سبقت کرنے کا حکم ہے. سلام ہر مسلمان چاہے پہچانتا ہو کہ نہ پہچانتا ہو، لیکن علماء فقہاء کہتے ہیں کہ وہاں اس وہ جگہ پر جہاں پر کوئی ایسی جگہ پر جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو، وہاں پر کوئی آدمی ہے نہ کر رہا ہو، اس کو سلام بھی کرتے ہو تو لوگ اس کو سمجھیں گے اس کی تعظیم وہ بھی کر رہا ہے. تو یہ تعظیم کے درجے میں آئے گا تو جو بدعتی ہے، جو آدمی اللہ کا نافرمانی میں اس کے شریک ہے، وہ سمجھے گا کہ یہ بھی اسے اچھا سمجھتا ہے. اور جو کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی، وہ سمجھے گا کہ یہ بھی مجھے اچھا سمجھتا ہے، میں صحیح کام کر رہا ہوں، اور صحیح کام کر رہا ہوں تبھی تو مجھے سلام بھی کر رہا ہے. تعظیم کے درجے میں آ گیا، اور سلام کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، تب یہ جو میں صحیح کام کر رہا ہوں. تو اگر گناہ میں اللہ کے کام میں اور جری ہو گیا تو اس کا مجرم یہ بھی ہوگا جو اس کی تعظیم کر کے چلے گیا سب کے سامنے. کتنا باریک مسئلہ ہے، کتنا غور کرنے کا مسئلہ ہے کہ وہاں سلام کرنے جہاں سلام کا تو شریعت حکم دیتا ہے سب کو سبقت کرو، چاہے پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، لیکن اس جگہ پر حکم یہ ہے کہ وہاں سلام بھی نہ کرو. ایسی جگہ پر تو اپنا نگاہ نیچے کر کے چلتے چلو کہ اگر کوئی دوسرا دیکھے تم اس کی تعظیم کرو گے، وہ اللہ کا نافرمانی میں بدعت میں مبتلا ہے، تو تم اس کو سلام کرو گے. جتنے اس کے پیروکار ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ بھئی یہ بھی اس کی سلام کر رہا ہے، یہ نیک انسان بھی اس کی سلام کرتا ہے، تو یہ واقعی ہمارے حضرت بہت بڑے حضرت ہیں، تبھی تو انہوں نے بھی کر رہے ہیں. اور وہ جو کام کرے گا تو وہ بھی غلطی کرے گا، اور وہ اس پہ اور جری ہو جائے گا، تو اس کے جری ہونے میں یہ بھی شریک ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی غلط کہہ کر کے کہیں سے بھی مال لا کر کے کسی بھی غریب کو تقسیم کرے، جھوٹ بول کر کے، جھوٹ چیز بتا کر کے، بڑا بنا کر کے، تو وہ بھی گنہگار ہے. اس میں شریک ہونے والے سارے لوگ بھی گنہگار ہوں گے. یہ شریعت کے اندر مقبول نہیں ہوگا، یہ خدمت خلق نہیں ہوگی. عند اللہ اللہ کے سامنے جو ہے جواب دہ ہوں گے، اور سب مجرم ہوں گے. اس لیے کہ یہ کام شریعت کے خلاف اور جھوٹ بول کر کے شروع ہو رہا ہے. ابھی کسی نے کہا کچھ ہے ہی نہیں معاملہ، اور جا کر کے جھوٹ موٹ بول کے لاتا ہے ایسا ہے ویسا ہے، اور لا کر کے کتنی جگہ دیکھا ہے کہ سیلاب ہو رہا ہے، سیلاب ہے ہی نہیں، وہاں پر ہے نہیں، لوگ لے کے آ کے چندہ وصول کرتے ہیں، لا کر کے لا کے کہاں استعمال کرتے ہیں، کس غریب میں دیتے ہیں، وہ نہیں ہے. اب وہ جس مقصد کے لیے لیا اس مقصد میں استعمال نہیں ہوتا، اور جس محتاج اور ان کو نہیں پہنچتا اور دوسرے لوگوں کو پہنچتا ہے، اور اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سارے کے سارے مجرم ہوں گے اللہ کے سامنے. اور شریعت کو اتنا معمولی اور اتنا کھلونا نہیں بنانا چاہیے. شریعت تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے جو بنایا ہے بہت ہی ایسا پیارا، اور اس سے پیارا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ہر چیز کے حدود رکھے ہیں، حدود اچھا ہمارے بھلائی کے لیے رکھے ہیں، انسان کے بھلائی کے لکھے ہیں، ساری انسانیت کے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ اسی حدود کے اندر رہ کر کام کریں. کوئی دوسرے کو نظر آئے یا نہ آئے، دوسرا سمجھتا ہے یہ ترقی ہے، بڑا کامیابی کا کام ہے، بڑا نیک کام ہے، بڑا جو ہے خدمت خلق ہے، تو سمجھ لے اپنے دماغ میں، لیکن اللہ کے پاس تو مجرم ہوگا. اس لیے کہ اس نے جس مقصد کے لیے جس نے دیا ہے اس مقصد میں استعمال نہیں ہوا، اور جس مقصد کے لیے کہا وہ مقصد ہے ہی نہیں ہوا، تو پھر وہ مقصد ہے نہیں، اور جس میں استعمال ہوا سب مجرم ہوں گے. تو انسان سوچے کہ اللہ نے جب حدود رکھے ہیں تو حدود سے بڑھ کے کوئی کام نہ کرے، اب جری نہ ہو. لوگ ساری دنیا، اسی کے لیے فرمایا ہے خالد خواجہ صاحب نے، ساری دنیا کیا کہتی ہے، ساری دنیا کیا کرتی ہے مت دیکھ، تو اپنا خدا کیا کرتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس کو دیکھ. تو تنہا
اور دوسرے سے تیرے دشمن صحیح کرو یہ بھی نہ دیکھے کہ اب ہم نہیں کریں گے تو دشمن ہو جائیں گے. ارے دشمن ہو جائیں گے، ساری دنیا دشمن ہو جائیں گی، ہم کو برا سمجھے گی، ہم کو غلط سمجھے گی. سمجھنے والے سمجھنے دو، ہماری بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، ہم کم سے کم شریک نہ ہوں گے، کل اللہ کے پاس ہم مجرم نہیں ہوں گے. یہ سوچنا چاہیے. لیکن آدمی آج کیا ہے کہ آج یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ مالداروں کی اور بڑوں کی یہ سب جو ہے دین کو پشے پوش چھوڑ دیا جائے گا، ان کی خوشنوادی کے لیے شامل ہوں گے. اللہ کی خوشنوادی ان کو مقصود نہیں ہوگی. پھر یہ کیسے اللہ کے بندے ہوں گے؟ اللہ کے ہاں کتنے بڑے مجرم ہوں گے کہ ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے یا لوگوں کی نظروں میں صحیح رسنے کے لیے شریعت کو پشے پوش ڈالتے ہیں. شریعت ان کے سامنے پیچھے ہو گئے، شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور لوگوں اور سبھی لوگ جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے پہ؟ شریعت کا کیا حقوق ہے؟ شریعت کے بغیر ہم نہیں چلنا، چاہے جان چلے جائے ہم شریعت سے ہٹ کے کام نہیں کریں گے. ہم کام نہیں کریں گے، کرتے ہوئے آدمی کو ہم روکیں گے، چاہے وہ مانے نہ مانے، ہم بری تو ہو جائیں قیامت کے دن. اس کا خیال آج نہیں رہا، اس کی ہمت کسی نے نہیں رہی، اس کی جرت کوئی نہیں کرتا. آج سب کیوں یہ بات ہے؟ کیا چیز ہے جو ہماری زبانوں پر لگام لگ گئی؟ کیا چیز ہے ہمارے خیالوں کے اندر جو ہے یہ چیزیں نہیں داخل ہو رہی ہیں؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ہم اتنے پس ہمت ہو گئے کہ یہ بات حق بات کہنے میں بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، حق بات کو کہنے میں ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور جہاں غلطی ہو رہی ہے وہاں سے جانے سے گریز کرنے سے بھی ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے. ہم شریک ہو جا رہے ہیں اور اللہ کے ہاں مجرم ہو جا رہے ہیں، احساس نہیں ہے. اور لوگ جو ہے چلے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا اچھے کیا برے، کیا خواص ہے، کیا عوام، کیا علماء، سب اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ چیز اللہ کے پاس کتنے بڑے مجرم ہوں گے. دوستو عزیزو، ہم کو یہی فیصلہ کرنا، یہی ہوگا کہ قیامت کا قریب یہ ہوگا کہ ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کے برابر ثواب. کیوں لکھا گیا ہے؟ سوچیں، 100 شہید، ایک شہید کے شہید کتنی بڑی ہے، شہادت کتنی بڑا درجہ ہے. کیوں کہا جائے بھئی ایک ایسا معمولی نہیں ہوگا. تبھی سمجھنا چاہیے کہ اتنا بڑا درجہ مل رہا ہے تو کتنا بڑا قربانی ہوگی اس وقت، کتنا جگر گردے کی بات ہوگی، کتنا بڑا مجاہدہ ہوگا. مجاہدہ کرنے تیار نہیں ہے انسان، سمجھتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ معلوم نہیں ہے، علم ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. علم ہے، ہمت نہیں ہے. یہ کیا چیز روک رہی ہے؟ کہ ایمان کی کمی ہے، کمزور ایمان چل رہا ہے. ایمان پختہ ہوتا تو پہاڑ سے ٹکرا لیتا. پہاڑ کیا چیز ہے بھائی؟ پہاڑ سے ٹکرائے گا، کون ٹکرائے گا؟ پاس ہو جائے گا. پہاڑ کی کیا چیز ہے؟ پہاڑ کی کسی چیز، پتھر لوہا بھی مارتا ہے تو لوہے کی بھی کیا نہیں ہو، تو پہاڑ تو ایسا کھڑا رہتا ہے چٹان. لیکن بات یہ ہے کہ پہاڑ سے بھی ٹکرا لے گا. اگر ایمان کا پختہ ہو گیا، اللہ پر یقین ہو گیا، تو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. وہ سمجھے گا کہ میری جان کیا ہے، میری عزت کیا چیز ہے، میری جان کیا چیز ہے، میرا وجود کیا چیز ہے. جب شریعت پامال ہو، شریعت کے خلاف میں کام ہو رہا ہو اور میں نہ روک سکوں، کم سے کم زبان سے، آخری درجہ ایمان کا آخری درجہ ہے زبان سے روکی جائے، کم سے کم برا سمجھا جائے. برا سمجھنا کیا ہے؟ برا سمجھنا ہے تو شریک بھی نہیں ہونا چاہیے. برا بھی سمجھ رہا ہے، شریک بھی ہو رہا ہے. برا بھی سمجھ رہا ہے، شادی کی محفلوں میں، شادی خانوں میں شریک ہو جا رہا ہے، شادی کی محفلوں میں شریک ہو رہا ہے. برا بھی سمجھ رہا ہے، فوٹوگرافی میں شریک ہو رہا ہے. تو یہ برا نہیں سمجھ رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے برا ہے، دکھا رہا ہے. اگر واقعتاً دل کے اندر سے برا سمجھتا تو شریک نہیں ہوتا، خوف کھاتا. وہاں شریک ہونے والوں کو دیکھتا تو دوڑتا کہ کیسے کیا لکھا ہے. جہاں پر ابرہہ کا لشکر پر جو ہے اللہ نے عذاب اتارا تھا، وہاں پر آج بھی حکم ہے کہ تیزی سے گزر جاؤ. ہزاروں سال پرانی بات ہے بھائی، 100 سال پرانی بات ہے، 100 سال پرانے واقعہ ہے، لیکن آج بھی تیزی سے گزر جاؤ. 100 سال پہلے عذاب آیا تھا. آج وہاں کھڑ کر کے تماشا دیکھنے کا حکم نہیں ہے. تو جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں خود شریک ہو جائے. وہاں پر دیکھ کے کیسا تیزی سے گزرنا چاہیے. شریک ہونا تو دور کی بات ہے، اگر آپ پہلے روک سکتے ہیں تو روکیں. زبان سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں. دل سے برا سمجھیں تو دل سے برا سمجھنا کیا ہے کہ تیزی سے گزر جانا ہے. جیسے کہ شادی بارات میں شریک ہو جاتا ہے ہم لوگ، اور اس کی دعوتوں میں محفل میں بیٹھ کے کھا جا رہے ہیں، تو پھر یہ کہاں کیسی ہے؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم خود جو ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم اب جب کمزور ہیں تو ہماری زبان میں کیسی تاثیر ہوگی؟ ہم کسی کو روکیں تو کیسے روک سکیں گے؟ ہم خود گنہگار ہیں تو دوسروں کے گناہوں سے کیسے روک سکیں گے؟ خود ہماری اصلاح کی ضرورت ہے. ہم خود اصلاح کے لیے محتاج ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں. تو پہلے ہم اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. جب تک ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے پھر اللہ کے ہاں مجرم ہی رہیں گے. کہ ہم مجرم ہو کر کے پھر دوسرے کو مجرم سمجھ رہے ہیں. خود مجرم ہیں لیکن مجرم ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے. دوستو عزیزو، اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضرورت ہے. اللہ والوں کے
رہبری ضرورت ہے، ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کی نگاہوں کی ضرورت ہے. ان کی نگاہ جس پر پڑ جائے گی، وہ کتا بھی اگر وہ ہوگا تو اللہ کے سارے کتوں میں اس کو جو ہے معزز بنا دیتا ہے. تو اس لیے کہ اللہ والوں کی نگاہ اس پر پڑ گئی. اس لیے دوستو عزیزو، ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ والوں کی نظروں میں رہیں، ان کی دعاؤں میں رہیں، ان کی صحبت میں رہیں. جتنا وقت مل جائے غنیمت سمجھیں. اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.